بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 10ویں جماعت کا کلاس اردو. آج کا جو عنوان ہے اسم الفاعل اور اسم مفعول. اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسم کسی نام کے ظاہر کرنے کو کہتے ہیں، جیسے کرسی، بورڈ، سکول. اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. تو آج ہم پڑھیں گے اسم الفاعل کے بارے میں اور اسم المفعول کے بارے میں. اسم الفاعل جو ہے یہ اس اسم کو کہتے ہیں جس میں کام کرنے والا ظاہر ہو جائے، یعنی ڈور آف ایکشن جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں، یہاں کہتے ہیں اسم الفاعل. تو یہ میں آپ کو ایگزامپل سے واضح کروں گا. مثلا میں لکھوں گا یہاں پر حمید نے رحیم کو مارا. اس جملے میں حمید نے رحیم کو مارا، اس جملے میں جو کام کرنے والا ہے وہ حمید ہے، کیونکہ وہ مارنے کا کام کرتا ہے. مارنے کا کام کرتا ہے کس پر؟ وہ کام جو واقع ہوتا ہے وہ رحیم پر واقع ہوتا ہے. لہذا حمید یہاں پر بن گیا اسم الفاعل. اسی طرح سے اگر ہم لکھیں گے رحیم نے ایک سیب کھایا. رحیم نے ایک سیب کھایا. یہاں پھر رحیم جو ہے اسم الفاعل ہے، کیونکہ رحیم کھانے کا کام کرتا ہے، سیب کھانے کا کام کرتا ہے، اس لیے رحیم جو ہے یہاں پر اسم الفاعل بن گیا. اسی طرح سے اسم الفاعل کے علاوہ یہاں پر اسم المفعول ہے. اسم المفعول یعنی وہ اسم جس پر کام واقع ہو جائے. یہ بھی آپ کو ایگزامپل سے ہم آپ کو واضح کریں گے. مثلا میں یہاں پر لکھوں گا بلی نے چوہے کو کھایا. اب ہمیں دیکھنا ہے یہاں پر دو چیزیں ہم ساتھ بتائیں گے. یہ بلی جو ہے یہ اسم الفاعل ہے، کام کرنے والی ہے، اور یہ کام جو واقع ہو گیا چوہے پر واقع ہو گیا. چوہا جو ہے یہ یہاں پر اسم المفعول بن گیا. اسی طرح سے یہاں پر لکھیں گے استاد نے اردو پڑھایا. استاد جو ہے اسم مفعول ہے، اسم فاعل ہے، کیونکہ کام کرنے والا یہاں پر استاد ہے. اس نے کیا پڑھایا؟ اردو پڑھایا. تو اردو جو ہے اردو پر کام واقع ہو گیا، اس لیے اردو بن گیا اسم مفعول. تو اس طرح سے انشاءاللہ اس کے علاوہ جو ہے صفت وغیرہ وہ چیزیں بھی انشاءاللہ دوسری کلاس میں آپ کو سکھائی جائیں گی. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.